ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے منافقین کے سارے دلائل کا رد فرما دیا ہے، کیونکہ منافقین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم تو بھائی امن پسند ہیں، ہمارا کام تو یہاں اصلاح کرنے کا ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں خون ریزی نہ پھیل جائے، جو ہمارے اور آپ کے دشمن ہیں وہ ہم پر یلغار نہ کر دیں، جس سے یہاں پر تلواریں چلیں اور آپس میں قتل و قتال ہو، زمین پر فساد برپا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فساد نہ ہو، امن قائم رہے۔ انما نحن مصلحون، ہمارا کام تو اصلاح کرنے کا ہے۔ تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے ان کا جواب دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن ان کو اپنے اس فساد پھیلانے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ ان کو شعور نہیں ہے، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ فساد اور امن میں فرق کیا ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اعمال صالحہ کیا ہیں اور اعمال باطلہ کیا ہیں، یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ حق کیا چیز ہے اور باطل کیا چیز ہے، کیونکہ شعور ان کا ختم ہو گیا ہے، حواس نے ان کے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے یہ حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا الا۔ یہ الا حرف تنبیہ ہے، اس کے معنی خبردار کرنے کے ہیں، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ الا انہم، انا یہ حرف مشبہ بفعل کہلاتا ہے، یہ تحقیق کلام کے لیے آتا ہے، یعنی وہ کلام کی جس کو جھٹلایا جا سکے، جس کو جھوٹا قرار دیا جا سکے، تو انا داخل کر کے اس کی حقانیت کو ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے کہ الا انہم، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ ہم المفسدون، یہی لوگ فسادی ہیں۔ ہم ضمیر دو بار آئی، الا انہم ہم المفسدون، تو دو بار لانے کا مقصد ہوتا ہے کلام کے اندر حصر پیدا کرنا، یعنی یہی لوگ فسادی ہیں، یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اصلاح پسند ہیں، یہ غلط ہے ان کا دعویٰ، ہم المفسدون، یہی لوگ حقیقت میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ الا انہم، چونکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ انما نحن مصلحون، وہاں پر انما کلمہ حصر تھا کہ ہم ہی ہیں اصلاح پسند، مسلمانوں کا کام اصلاح کرنے کا تھوڑی ہے، وہ تو فساد پھیلانا چاہتے ہیں معاذ اللہ، اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب بھی کلمہ حصر لا کر دیا کہ ہم المفسدون، نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، مسلمان فسادی نہیں ہیں، مسلمان تو امن کی دعوت دے رہے ہیں، مسلمان تو خطہ ارض پر فساد تو فساد، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چرچا ہو، دین کی اشاعت ہو، آپس میں پیار اور محبت قائم ہو، سب ایک دوسرے کا ادب و احترام کریں، مسلمان یہ چاہتے ہیں۔ حقیقت میں یہی جو منافق ہیں یہی فسادی ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ شعور انسان کے حواس کے ذریعے سے
جو ادراک ہوتا ہے، جن چیزوں کا علم انسان حاصل کرتا ہے حواس سے، اس کو شعور کہتے ہیں۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے وہ شعور ہے، ہم جو سنتے ہیں کانوں سے جو ادراک ہوتا ہے ہم کو وہ شعور ہے، قوت ذائقہ سے ہم جس چیز کا ادراک کرتے ہیں وہ شعور ہے۔ تو گویا کہ وہ چیزیں کہ جو ہمارے حواس سے ہم کو حاصل ہوتی ہیں ان کو شعور کہا جاتا ہے۔ تو منافقین چونکہ اپنی قوت بصارت بھی کھو چکے تھے کہ آفتاب نبوت و رسالت چمک رہا ہے، اس کی شعاعیں مدینہ طیبہ کے اطراف و جوانب کو منور کر رہی ہیں، کفر و الحاد کی تاریکیاں چھٹ رہی ہیں، اور یہ منافق ہیں کہ آقا علیہ السلام کی حقانیت کا اعلان زبان سے تو کر رہے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی اور عرفانی تعلیمات کو سن کر لوگ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، باری تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن رہے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو پستی سے آتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اوج ثریا پر فائز ہو جاتے ہیں، اور یہ بدبخت منافق وہ ہیں کہ انہی تعلیمات کو سنتے ہیں مگر چونکہ شعور نہیں ہے ان تعلیمات نورانیہ کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک سبق تو یہ حاصل ہوا کہ منافقین چونکہ حضرات صالحین عظام کی مخالفت کر رہے تھے، اسلام کے خلاف تھے، خاصان الہی کے خلاف تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز ہرگز پسند نہیں ہے کہ اس کے جو مقرب بندے ہیں، اس کے جو خاص بندے ہیں، اس کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے والے بندے ہیں، اور وہ بندے کہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرتے ہیں، وہ بندے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ان کی کوئی مخالفت کرے مولا رب العزت کو یہ پسند نہیں۔ مخالفین جو تھے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مخالفت کر رہے تھے، ان کو فسادی کہہ رہے تھے، خود کو اصلاح پسند کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سختی سے جواب دیا اور فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں، لیکن ان کو اپنے ان فساد کا، اس خرابی کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے شعور جو ہیں وہ باختہ ہو چکے ہیں، اڑ چکے ہیں، یہ حقیقت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو اللہ کے کسی محبوب بندے کو اذیت دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مخالف بارگاہ رسالت میں آیا اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے روبرو حضرت صدیق اکبر کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضور تبسم فرما رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی مخالفت کا جواب دیا تو حضور کا تبسم موقوف ہو گیا، آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی، مخالف چلا گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا حقیقت ہے، کیا ماجرا ہے؟ جب تک وہ مخالف صدیق اکبر کو برا کہہ رہا تھا آپ تبسم فرما رہے تھے، اور جب صدیق اکبر نے جواب دیا تو آپ کا تبسم غائب ہو گیا، مسکراہٹ ختم ہو گئی، اس میں کیا راز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو بکر صدیق خاموش تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج دیا تھا جو صدیق اکبر کی مخالفت کرنے والے کے دلائل کا جواب دے رہا تھا،
اور جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق نے زبان کھولی فرشتہ واپس چلا گیا، تو میں فرشتے کے واپس جانے پر غمزدہ ہوا، رنجیدہ ہوا، میری مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ حضرات اکرام، لہذا نکوکار لوگ جو صالحین ہیں، ہرگز ان کے خلاف کسی قسم کی اذیت دینے والی بات نہیں کہنا چاہیے۔ یوں تو اسلام اس چیز کو منع کرتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی کوئی نازیبا الزام نہ لگائیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، اور بالخصوص جو اللہ کے صالحین بندے ہیں ان کے خلاف تو ہرگز کسی قسم کی کوئی آواز بلند نہ کریں، کیونکہ ایسے لوگ جو حضرات صالحین کے مخالف ہوتے ہیں ان کے خلاف اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے ان کے اوپر بند کر دیتا ہے، اور مولا رب العزت ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ من عاذ لی ولیا فقد آذنتہ للحرب۔ قرآن عظیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لہذا کسی مظلوم کے اوپر ظلم مت کیجئے، کسی صالح بندے کے خلاف کوئی ایسی نازیبہ بات مت کہیے کہ جس سے اس کی ذات کو تکلیف ہو، اور اس کی ذات کو جب تکلیف ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ منافقین حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، ان کے خلاف آوازیں کستے تھے، ان کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن عظیم کے اندر فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔